30 کروڑ ہندوستان کے اندر مسلمان ہیں، 120 کروڑ کی مکمل آبادی ہے، 120 کروڑ کی مکمل آبادی میں گورنمنٹ کے سینسس کے مطابق 30 کروڑ ہیں، ورنہ تو اگر علیحدہ کر کے دیکھو تو 30 کروڑ نہیں بلکہ 40 کروڑ سے بڑھ کر یہاں مسلمان ہیں۔ اور سب سے بڑی بیوٹی یہ ہے کہ جتنے 56 ممالک جو مسلمان ممالک ہیں ان سب میں مسلمان اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے زیادہ یہ غیر مسلم کنٹری ہونے کے باوجود مسلمان ہیں۔ دوسرے نمبر پر پوری دنیا میں پہلے نمبر پر انڈونیشیا ہے جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اس سے زیادہ کہیں نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جہاں مسلمان آباد ہیں وہ ہندوستان ہے جہاں پر 40 کروڑ لوگ ہیں، لیکن ہونے کے باوجود ان کی حیثیت اس جھاگ کی مانند ہے جو سمندر میں لوٹ جب آتی ہے، موج جب آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پورا سمندر کیا ہے، سفید ہو جاتا ہے جھاگ کی وجہ سے، لیکن جیسے ہی وہ موج ختم ہوتی ہے تو پھر تو اس کا جھاگ کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا اور اس کی ویلیو بھی نہیں ہوتی، اس کی قیمت بھی نہیں ہوتی۔ آپ جھاگ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کی کوئی قیمت ہوتی ہے یا وزن، تو یاد رکھو وہی حیثیت پورے ہندوستان کے 30 سے 40 کروڑ مسلمانوں کی آج ہے کہ انہیں کوئی نہیں پوچھا جا رہا ہے، ان کی کوئی آواز سنی نہیں جا رہی ہے۔ احتجاجوں پر احتجاجوں کا سلسلہ جاری ہے اور غیر ممالک میں بھی جاری ہے، لیکن افسوس کہ نہ ہمارا کوئی ایک پرسان حال ہے، نہ کوئی ایک مسلم کنٹری نے ہمیں کیا ہے سپورٹ اور اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ کہاں جاؤ گے؟ کن پہ تکیہ ہے؟ کن پہ بھروسہ ہے؟ کبھی سوچا تم نے؟ زندگی یہی زندگی ہے جو چوپایوں کی زندگی ہے، کھاؤ پیو مر جاؤ، بیوی بچے شادی کرو جنو مر جاؤ، یہ بھی کوئی تھوڑی زندگی ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام دیا تھا اس کو ہم نے اپنے اعمال سے کیسے پامال کر دیا، اور کس حیثیت سے ہم جھاگ کے مانند ہو گئے۔ سیلاب کے ذریعے جو کوڑا کرکٹ کیا ہے کچرا نکل جاتا ہے، اس طرح کیا ہے ہم ان کے للغاروں کے طور پر جو کچھ بھی انہوں نے سازشیں کی ہیں، ہم ایسے ہو گئے جیسا کہ ہم کچرا ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ غصا ان کا غصا السیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا تم پر بھی جب اکثریت غیر مسلم اقوام ان پر ٹوٹ پڑیں گی، جس طرح بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے، ایک بھوکا دسترخوان پہ جس طرح ٹوٹ پڑتا ہے اس طرح تم پر غیر مسلم قومیں ٹوٹ پڑیں گی۔ صحابہ نے پوچھا امن قلت یومئذ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دن ہم بہت ہی کم ہوں گے تعداد میں؟ کہا کہ نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، اس وقت تم بہت زیادہ کثرت میں ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ انتم غثاء کا غصاء السیل، جس طرح سیلاب کے دھارے کے درمیان کوڑا کرکٹ اور کچرا آ کے نکل جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اسی طرح تمہاری حیثیت کوئی نہیں ہوگی۔ تو فرمایا اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا؟ تو کہا کہ ایک بیماری ہے جو تمہیں لگ جائے گی جس کا نام وہن ہوگا۔ فرمایا مل وہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، موت سے نفرت، دنیا کی محبت۔ دنیا دنیا اتنا ہو گیا، ابھی بھی کماؤ جماؤ میں لگے ہوئے ہیں لوگ، ابھی بھی ان کے روٹین بدلے نہیں، ان کی شادی خانے آباد ہیں، مسجدیں ویران ہیں، آج بھی تو وہی ہو رہا ہے۔